پہلا کرسمس جو خواتین کے ساتھ منایا جائے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ بھائی صاحب شکریہ۔ کلام میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مریم وہ پہلی خاتون ہے جو کہ جیسے ہی آغاز ہوتا ہے نسب نامے کا، مریم کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مریم وہ پہلی خاتون ہے جو کہ یسوع پر ایمان لائی، جو کہ نجات کا وسیلہ بنی۔ ہمارا آج کا حوالہ جیسا کہ لکھا ہے، اور وہ بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی کہ تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل مبارک ہے۔ بے شک مریم ایک مبارک عورت ہے۔ مریم ایک ایسی ہستی ہے کہ جو کہ نہ صرف مبارک ہے بلکہ پاکیزہ ہے۔ اس کا چال چلن، اس کی صفات جو ہے وہ پرفیکٹ ہے۔ اسی واسطے اس کی سلیکشن ہوئی، اسے یہ کرائیٹیریا دیا گیا کہ وہ یسوع مسیح کو اس دنیا میں جنم لانے کا وسیلہ بنے۔ مریم ایک ایسی عورت ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ صدیوں بعد ایک ایسی عورت بنی ہے کہ جس نے خدا اور انسان کے درمیان صلح کروانے والے نجات دہندہ کو لانے کا وسیلہ کا باعث ہے۔ ہم دیکھیں صدیوں پہلے ہوا ایک ایسی عورت تھی جو کہ ایک ایسی وجہ کا باعث بنی کہ انسان اور خدا کے درمیان کیا ہوگی؟ جدائی ہوگی۔ اور مریم ایک ایسی خاتون ہے جو کہ ایک ایسی خاتون بنی جو کہ صلح کا وسیلہ بنی انسان اور خدا کے بیچ۔ مریم وہ عورت ہے جس نے یسوع کو سب سے پہلے حاصل کیا، اس نے ایمان لایا۔ وہ اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا کہ وہ کنواری عورت تھی اور فرشتہ نے اسے کہا کہ تو حاملہ ہوگی۔ یہ اس کے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا، لیکن وہ ایمان لائی اور قائم رہی۔ یہ اس کی سب سے بڑی خوبصورت بات تھی۔ اس کا سلیکشن کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ جوش آج بھی اپنی بیٹی کو مریم ہونے کے لیے ٹریننگ دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے بہنوں کہ آپ مریم بنے گی کہ ہوا بنے گی۔ جب بھی عورت اکیلی ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب ہوا اکیلی تھی تو اس کو کس نے بہکایا؟ سانپ نے بہکایا۔ اور مریم اکیلی ہے تو اسے کون آیا اس کے پاس؟ خداوند کا فرشتہ، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ اے مریم تجھے سلام، تجھ پر فضل ہوا۔ اور واقعی اس پر فضل ہوا ہے اور وہ ساری عورتوں میں مبارک ٹھہری، کیونکہ اس کا رحم کا پھل کیا ہے؟ مبارک ہے۔ ہمارا یسوع مبارک ہے جس نے ہمیں جنم لے کر مبارک بنا دیا۔ مریم نے ہمیں اس لعنت سے چھڑا دیا۔ وہ کہتی ہے خدا نے میری پست حالی پر نظر کی۔ صدیوں سے عورتوں پر ایک الزام تھا کہ وہ بہکاوے میں آئی، ہوا نے گناہ کیا، لیکن مریم ایک ایسی خاتون بنی جس نے اس بات کو قبول کیا۔ وہ مشکل میں ایماندار رہی، قائم رہی، لیکن وہ نجات کا باعث بنی، اور اس کی پست حالی اس کی لعنت برکت کا باعث بنی، اور وہ یسوع کو اس دنیا میں لائی۔ مریم ایک اچھے چال چلن کی عورت تھی، باکردار عورت تھی۔ فیصلہ بہنوں آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے ہوا بننا ہے یا پھر مریم بننا ہے۔ مریم کو فرشتہ سلام کرتا ہے اور اس کو خوشخبری دیتا ہے منجی دو عالم کی کہ یسوع خدا تعالیٰ کا بیٹا ہوگا، وہ بزرگ ہوگا اور اس کے باپ داؤد کا تخت حاصل کرے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابراہیم سے داؤد تک 14 پشتیں تھیں، اور داؤد جو تھا وہ لکھا اس کے بارے میں کہ خدا کی مرضی کے موافق تھا، مگر وہ بھی پرفیکٹ نہ تھا۔ ابراہیم سے داؤد تک کئی نبی آئے، کئی پیغمبر آئے، مگر کوئی بھی پرفیکٹ نہ تھا، کوئی بھی نجات دہندہ نہ بن سکا۔ داؤد کو خدا کی مرضی کے موافق کہا گیا، مگر داؤد بھی جو تھا وہ پرفیکٹ نہ پایا گیا۔ پھر داؤد سے لے کے گرفتار ہو کر بابل جانے تک 14 پشتیں تھیں، پھر بھی پرفیکٹنس کسی میں نہیں آئی۔ پھر گرفتار ہو کر بابل جانے سے لے کر مسیح تک 14 پشتیں، اور مسیح وہ یسوع ابدی بادشاہ ہے جس نے اس ابدی تخت کو، اس تاج کو حاصل کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یسوع بادشاہ مریم کے وسیلہ سے اس دنیا میں جنم لیتا ہے، اور مریم کی شان دیکھیں، اس کی مبارک حالی کا حال دیکھیں۔ لکھا ہے کہ اور بلند آواز سے پکار کر کہتی ہے تو اور تمہیں مبارک ہے اور تیرے رحم کا پھل، کیونکہ وہ جس بچے کو جنم دینے جا رہی ہے وہ بادشاہوں کا
बादशाह है, उसकी बादशाही का यकीन होगा, वो अब तक हुक्मरान है। वो जब पैदा होने वाला है, मरियम को फरिश्ता सलाम करता है, उसे कहता है तुझ पर फजल हुआ, और मरियम ईमान लाती है। वो कहती देख मैं खुदावन की बंदी हूँ। वो आजिज है, वो हलीम है, वो इंकिसार है। बहरहाल क्या सिफात हमारे अंदर है। आपने देखा, हमने अभी एक आंटी नादरा से खूबसूरत बात सुनी कि कलीसिया जो है वो कुंवारी जो है उसके साथ उसकी जो है वो मुशाबत है। तो मरियम भी एक कुंवारी खातून थी, लेकिन हाँ मरियम जिस तरह से यीशु को जन्म देती है, इस तरह से कलीसिया के अंदर भी आज यीशु जन्म लिया है कि नहीं। इस कलीसिया की निस्बत किसके साथ है? यीशु के साथ है। सो हम पहले अपना हवाला पढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की अंजील, उसका पहला बाब, और जैसे कि आपने देखा उसकी 42 वर्स, जिसमें लिखा है कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे रहम का फल मुबारक है। क्यों ना मुबारक है, क्यों ना मुबारक हो। यीशु बादशाह को मरियम जन्म दे रही है, उसे फरिश्ते ने सलाम किया है, उसे कायनात मुबारकबाद दे रही है। आसमान पर बड़ी खुशी है, फरिश्तों की गिरोह खुशी मना रही है। आसमान पर एक लश्कर है, वो एक आसमानी लश्कर ये खुदा की तमजीद करता हुआ और होशना कहता हुआ नजर आता है। गडरियों को खुशखबरी सुनाई जाती है। कायनात और कैक्शा गैलेक्सी पूरी स्पेस जो है वो खुशी मना रही है। स्पेस झुक गई है, सितारे जो आसमान में ठहरे हुए हैं वो स्पेस में ठहरे, वो हरकत में आ गए हैं, क्योंकि स्पेस का बादशाह आ गया है। वो स्पेस का बादशाह जिसने आगे सारे स्पेस को बंद कर दिया है, हाथरा को रखने को क्रूज को बंद कर दिया है, और बात के साथ क्या करवा दी है? सुलह करा दी है। उस अमन के बादशाह ने, उस सलामती के बादशाह ने मजूसी दूर से नजराने लेकर आए हैं, यीशु बादशाह को सजदा करते हैं। मरियम के लिए कितनी बड़ी बात है, मरियम के लिए कितनी खुशी की बात है। मरियम को मुबारकबाद देते हैं, और मरियम इन तमाम मुबारकबाद को वसूल करते हुए हलीम रहती है, आजिज रहती है, और अपने दिल में इन बातों को रखकर गौर करती रहती है। अब देखिए कि जो इंसान और खुदा के दरमियान दीवार थी, वो दीवार खत्म हो गई, मगर इसका इंतखाब कि यीशु को लाने का वसीला एक औरत होगी। ये आपके लिए मेरा फख्र की बात है कि एक औरत का सिलेक्शन किया गया। वो किस क्राइटेरिया पे किया गया? उसकी सफात पर क्राइटेरिया, उसकी जो उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसके अंदर खूबियां थी, उसका चाल चलन अच्छा था। ज़बूर नवीस कहता है, ज़बूर 50 तो उसकी 23 वर्स में लिखा है कि जो शुक्र गुजारने की कुर्बानी गुजराता है वो खुदा की तमजीद करता है, मगर जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं अपनी निजात की राह दिखाऊंगा। तो मरियम का चाल चलन दुरुस्त था,